اور آپ کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ آپ کا قائد کوئی عالم باعمل ہے، اور اس جلسے کی ترتیب کو دیکھ کے بھی لگا کہ اس جلسے کو چلانے والا بھی ایک عالم اور مفتی ہے، تبھی وقت پہ تقریر کرنے الحمدللہ مجھے بٹھا بھی دیا۔ جیسا کہ مجھے پتا چلا مفتی فیصل صاحب، اللہ آپ کی عمر میں جانتا نہیں ہوں، ملاقات میری نہیں ہے، لیکن اس ترتیب کو دیکھ کر میں اپنے روم میں بھی بڑا خوش ہوا۔ اصل میں آج جو ماحول ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے نعت و منقبت ہوتی ہے، پھر کافی ٹائم بعد 12 بجے کے بعد 1 بجے مقرر خطیب کو لایا جاتا ہے، قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی تھوڑی کو کم کر دیو بھائی، یہ تیز ہو رہی ہے نا تھوڑی، تو لہٰذا یہ بہت اچھا کیا، کیونکہ قرآن اور حدیث کا پیغام آپ تک پہنچنا ضروری ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرتا، نہ اپنا کرنا چاہتا ہوں، بس پورا مجمع توجہ کے ساتھ، بہت خوش مزاجی کے ساتھ، اور جتنی توجہ سے آپ سنیں اتنی توجہ سے غور بھی کریں، اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں کہ جو یہ تقریر مولانا کر رہے ہیں اس کے زمرے میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے میں بارگاہ صدر الافاضل اور بارگاہ تاج الشریعہ کا ادنا سا غلام ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لفظ سے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ سروں پہ جو امامے بندے نا ماشاءاللہ، ذرا تھوڑا سا سبحان اللہ تو بول کے بتائیں مجھے۔ مجمع آپ کا بہت اچھا ہے، بس تھوڑا بولتے رہیں گے تو ذرا لگے گا آپ سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کا ایک جمع غفیر تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان کی موجودگی کو ہم سب کے لیے قابل انتفاع فرمائے، آمین بول دیں اور محبت سے بول دیں۔ اعلیٰ حضرت کے دیار میں اگر تقریر ہو اور پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار سے نہ ہو تو پھر تقریر ہو نہیں پاتی، اور میں اپنی دلی بات بتا دوں، الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ یہ سارے اسٹیج والے میری بات سے ایگری کریں گے، وہ تقریر کامیاب بھی نہیں ہوتی کہ جس میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر میرے آقی بھائی جو ہیں، ان سے میری جان پہچان ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فون پر کہ ذرا اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ میں ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سنیں، آپ غور کیجئے، محبت سے سبحان اللہ بولیں۔ چونکہ پچھلی مرتبہ پچھلے جو مہینہ گزرا ہے رجب کا، وہ مہینہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ تھا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو معراج کا نقشہ پیش کیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، 1400 سال کی تاریخ میں وہ نقشہ کسی نے آج تک پیش نہیں کیا۔ اگر آپ سن کے سبحان اللہ بولیں گے تو میں کچھ اشعار کی تشریح بھی کر دوں گا، اور بعد میں انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو شنید کروں گا۔ اللہ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اصلاح پہ بات کروں تو مت بولیے، لیکن اگر بات میرے آقا کی ہو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، تو پورا مجمع بولیے گا، خاموش مت رہیے گا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل و محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح ہے۔
وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ غور کرنا ذرا، مجھے دیکھ کے سنیے گا، جب آپ کے یہاں خوشی ہوتی ہے تو خوشی کے موقع پر ہم خوشی کے سامان لگاتے ہیں۔ یہ جلسہ خوشی کے لیے ہے، یہ لائٹنگ خوشی کے لیے ہے، یہ مائی خوشی کے لیے ہے، یہ آپ نے جو پنڈال کو سجایا یہ خوشی کے لیے ہے۔ آپ خوشی کے موقع پر اپنے مکانات کو سجاتے ہیں، یہ خوشی کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیارے بریلی میں رہنے والوں، جو آپ خوشی کے سامان لگاتے ہیں وہ خوشی کا سامان نیا تو ہو سکتا ہے مگر نرالا نہیں۔ یہ مائک نیا ہو سکتا ہے مگر نرالا نہیں، یہ لائٹ نہیں ہو سکتی ہے مگر نرالی نہیں، یہ پنڈال نیا ہو سکتا ہے مگر نرالا نہیں۔ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال پر، جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا دولہا بنایا تو اللہ نے بھی خوشی کے سامان مہیا کیے، لیکن وہ جو سامان رب نے مہیا کیے وہ صرف نئے نہ تھے بلکہ نرالے بھی تھے۔ اللہ اکبر! میرے امام کہتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ! نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ اور سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں، کم سے کم علماء تو سمجھیں گے تو بولیں گے، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں، یہ پرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں تو عجیب سما تھا، ملک بھی فلک بھی سب اپنے اپنے انداز میں آقا کے آنے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ ذرا اس شعر کو مجھے دیکھ کے سمجھیے گا، میں بڑی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ مان لیجئے مولانا حسان بیٹھے ہیں یا مولانا فیصل بیٹھے ہیں، میں مولانا حسان کو لے لیتا ہوں۔ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مجھے پتا نہیں شادی ہو گئی، چلو الحمدللہ ہو گئی ہے، لیکن آصف بھائی کے لیے ان کا نام لے لیتا ہوں۔ سنیے، آپ میں سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوگی تو شادی میں ایک سر پہ دولہا کے امامہ ہوگا، بہت توجہ رکھیے گا، امامہ ہوگا اور ایک سہرے کی شکل میں تاج لگا ہوگا۔ جب دولہا بنیں گے آپ، اللہ اکبر، گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے۔ آپ نوٹوں کے تو ڈالو گے نہیں کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ بولے نوٹوں کے ہار، ارے بولے تو صحیح، نوٹوں کے ہار نہیں ڈالیں گے۔ آپ جب دولہا بنیں گے، دولہا کے سر پہ ایک امامہ ہوگا، گلے میں پھولوں کے ہار ہوں گے، ایک سر پہ سہرا سجا ہوگا۔ ماں جب دولہا کو دیکھتی ہے نا تو ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے، آج میرا بیٹا سہرے میں سجا ہے۔ توجہ چاہوں تو ماں سوچتی ہے آج میرے بیٹے کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، تو ماں بیٹے کے چہرے کا صدقہ اتار دیتی ہے، جس کو ہمارے یہاں نچھاور کہتے ہیں۔ باپ دیکھتا ہے، باپ کہتا آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے، آج میرے بیٹا دولہا بنا ہے، اس کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ باپ اس کے اپنے بیٹے کے چہرے سے تھوڑا سا پیسہ اتار کر صدقہ اتار دیتا ہے۔ بہنیں دیکھتی
دیکھتی ہیں آج ہمارا بھائی دولہا بنا ہے، کہیں ہمارے بھائی کو کسی کی نظر نہ لگے تو بہنیں بھائی کے چہرے کا صدقہ اتار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پھوپھیاں آتی ہے، آج ہمارا بھتیجا دولہا بنا ہے، کہیں کسی کو آج ہمارے بھتیجے کی نظریں بد نہ لگ جائے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جب میں اور آپ دولہا بنتے ہیں تو ہمارے چہرے سے صدقہ اتارا جاتا ہے، خیرات بانٹی جاتی ہے، لیکن وہ خیرات پیسے کی ہوتی ہے، وہ خیرات نوٹ کی ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب میں اور آپ دولہا بنتے ہیں تو خیرات نوٹوں کی بانٹی جاتی ہے، لیکن جب دولہا آمینہ کا لال بنتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ۔ سنیے گا، جب میں اور آپ دولہا بنتے ہیں تو پیسے کی خیرات بانٹی جاتی ہے، کیا نظر گئی ہے میرے امام کی؟ جب میں اور آپ دولہا بنتے ہیں تو صدقہ اتارا جاتا ہے، پیسہ بانٹا جاتا ہے، لیکن جب دولہا آمینہ کا لال بنتا ہے تو وہاں خیرات پیسے کی نہیں بانٹی جاتی۔ جیسا دولہا، اگر دولہا نور والا ہے تو خیرات بھی نور کی بانٹے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ارے مفتی صاحب بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ارے بہت اچھا ہے۔ ارے جیو بھائی کیا کہیں، واہ واہ واہ، بہت اچھا مفتی صاحب۔ خیرات نور کی بانٹی جاتی ہے۔ سنیے گا ذرا مجھے دیکھ کے میرے عزیز، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت وسیم البرکت فرماتے ہیں، اب شعر سنیے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، رخ کا معنی چہرہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ جب میری اور آپ کی خیرات بٹتی ہے تو کون لے کے جاتا ہے؟ کھانا بنانے والا لے جاتا ہے، لیکن جب آقا معراج کی رات دولہا بنے تو آپ کے چہرے سے جو رب نے صدقہ اتارا نور کا، اس نور کو لینے کون آیا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتار کر ان کے روح کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا مفتی صاحب۔ چاند سورج مچل مچل کر، سبحان اللہ بولے پورا مجمع۔ آپ بس آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے نہیں بول رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری اور حقیقت بتاؤں، اس کو سننے کا حق آپ ہی کو زیادہ ہے۔ آپ دیارے بریلی میں رہتے ہیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ اور اگلا شعر سنیے گا آسان بھائی، اگلا شعر سنیے گا۔ دولہا تو ناتا بھی ہے نا، دولہا ناتا ہے، یہ آسان بھائی انہوں نے غسل کیا ہوگا۔ دولہا ناتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب ہم ناتے ہیں تو نہانے میں پانی زمین پر گرتا ہے، ندی میں بہ جاتا ہے، نالوں میں بہ جاتا ہے، سڑکوں پہ بہ جاتا ہے۔ جب میں اور آپ نہاتے ہیں تو پانی زمین پر گرتا ہے، پانی نالوں میں جاتا ہے، پانی ندیوں میں جاتا ہے، لیکن جب آمینہ کا لال ناتا ہے تو اللہ نبی کے غسل کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، بلکہ ستارے آسمان سے آتے ہیں اور اس پانی کو کٹورے بھر بھر کے، کٹورے بھر بھر کے، کٹورے بھر بھر کے اللہ اکبر لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہی واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کٹورے بھر بھر کے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اتار کر ان کے روح کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، توجہ، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہ
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بولے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. انہوں نے قاسم بھائی نے تم آپ کو شعر سنا رہا ہوں ورنہ میں اگلی بات کرتا. اور سنیے بچا جو ان کے طلبوں کا دھوبل سوالو آپ کس کے امتی ہیں بچا جو ان کے طلبوں کا دھوبل بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے. وہ کہتے ہیں میں شعر سنا دیتا ہوں سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے سمجھ لینا میرے اشارے سے. تھکیت روح الامی کے بازو جھوٹا وہ دامن کہا وہ پہلو نقاب چھوٹی امید ٹوٹی نکاح حسرت کے ولولے تھے. کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ کہتے ہیں ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے. بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے ہدف سے رکتے حیا سے جھکتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فیل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا تناقض اللہ کے سلسلے تھے. اور اس کو سمجھ لیں گے آپ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت. تھوڑے نعرے کم اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے. اور کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. ایک مرتبہ پورا مجموعات اٹھا کے گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. جلدی سے ذرا تقریر سنیے گا جو میں آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. چونکہ شب بارات بھی بڑی قریب ہے الحمدللہ غالباً اتوار کے دن 25 فروری کو شب بارات ہے. آج آپ نے بڑا اچھا یہ مجمع سجایا یہ جلسہ آپ نے لگایا ان علماء کو بلایا. میرے عزیز آرام سے سنیے اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. پورا مجمع شروع سے لے کر آخر تک مجھے دیکھ کے سنیے گا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی کبھی آپ سوچئے گا میرے عزیز ان نعمتوں کو ان سے پوچھے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی آنکھوں کی قیمت ان سے پوچھئے. جو اندھے گھوم رہے ہیں کانوں کو اللہ نے آپ کو کانوں کی نعمت دی ان کی قیمت ان سے پوچھئے. جو کہ بہرے گھوم رہے ہیں اس کو تھوڑا رہنے دیں اور پورا آپ کی توجہ دیں سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. میرے عزیز کانوں کی قیمت ان سے پوچھئے جو کہ بہرے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان کی قیمت ان سے پوچھئے جو کہ گونگے گھوم رہے ہیں. ہاتھوں کی قیمت ان سے پوچھئے جو کہ لنجے گھوم رہے ہیں. پاؤں کی قیمت ان سے پوچھئے جو لنگڑے گھوم رہے ہیں. اور اللہ نے جو یہ آپ کو ماں باپ دیے ہیں اس کی قیمت ان سے پوچھئے جو کہ یتیم گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جو اللہ نے یہ آپ کو بیٹے بیٹیاں دیے ہیں ان کی قیمت ان سے پوچھئے کہ جو ناولد ہیں جو ابتر ہیں جو ہزار کوششیں کرنے کے باوجود ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ان اشیاء کی قیمت آپ ان سے معلوم کیجئے جن کے پاس یہ اشیاء نہیں ہے. میرے عزیز اللہ نے آپ کو جو یہ کھانا دیا ہے جو آپ 3 ٹائم کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ
ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھاتے ہو، اس کی قیمت ان سے پوچھیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر تم جیسے مالداروں کا منہ تکتے ہیں۔ اس لباس کی قیمت ان سے پوچھیں جن کے پاس سردی گرمی میں اپنا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اس لقمے کی قیمت ان سے پوچھیں جو بھوکے گھوم رہے ہیں۔ ان سوالوں ایک ایک جملے کو دل پہ لکھیے گا۔ اللہ نے اتنے کمال دیے، آپ کو بھی مجھے بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی، مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، کھانے کے لیے کھانے دیے، پینے کے لیے مشروبات دیے، سر چھپانے کے لیے اللہ نے مکان دیا، چلنے کے لیے سواریاں دی۔ اس جلسے میں آنے والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ بس یہی نہ کہ ایک جلسے میں آ کر بیٹھ گئے، اللہ کی بات سنی، اللہ کے رسول کی بات سنی، یہی چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ آج تمہاری شادی حضور کے مطابق نہیں ہے، آج تمہارا کردار حضور کے مطابق نہیں ہے، آج تمہارا لباس مصطفیٰ والا نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں رب نے دی، آخر تم نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ پورا مجمع اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا، لیکن تم نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ بس یہی نہ کہ شادی کے موقع پر ڈی جے باجے بجا لیے، شادی کے موقع پر اپنے گھروں میں ڈانس کروا لیے، نمازوں کو چھوڑ دیا، آخر تم نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں بابانگے توہل پورا مجمع کان کھول کے سن لے، اگر مدینے والے نہ ہوتے، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، تمہاری یہ زمین نہ ہوتی، تمہارا یہ مکان نہ ہوتا، تمہارا یہ جلسہ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو مکہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مدینہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو اجمیر نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو بغداد نہ ہوتا، نہ جنوب ہوتا، نہ شمال ہوتا، نہ مشرق ہوتا، نہ مغرب ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو وہی بات، سبحان اللہ۔ ذرا سنیے، غور کیجئے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز، آپ نے بدلے میں دیا کیا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ آج عمل ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ میرے عزیز، آپ نے کیا دیا بدلے میں؟ آپ نے کافروں کو، لچوں لفنگوں کو اور چند امیر زادوں کو اپنا ماڈل بنا لیا، اپنا آئیڈیل بنا لیا، فلمی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی فلمی ایکٹرز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ آپ اللہ کے رسول کے غلام ہیں میرے عزیز، آپ کا آئیڈیل، آپ کا ماڈل کوئی کافر نہیں ہو سکتا، آپ کا ماڈل کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں تو کیوں پیروی کرتا ہے کسی ایکٹر کی؟ کیوں پیروی کرتا ہے چند لچوں لفنگوں کی؟ کیوں پیروی کرتا ہے چند مالداروں کی؟ اللہ نے تجھے اپنے مصطفیٰ کے در کا غلام بنایا، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے مصطفیٰ بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر مقام پر ہماری رہنمائی کی، لیکن آج دیکھ لو آپ کی شادی کافروں کے طریقے پر ہے، آپ کا
انداز کافروں کے طریقے پر ہے۔ میرے عزیز بڑی توجہ کیجئے گا، ہمارے مصطفیٰ آئیڈیل بن کے آئے، ایسا کون سا پہلو ہے جو مدینے والے نے بیان نہ کیا؟ حضور نے سب کچھ ہمارے لیے بیان کر دیا۔ تو شادی کر، مصطفیٰ کو دے، تو مکان بنا، مصطفیٰ کو دے، تو اپنی محفل کر، مصطفیٰ کو دے، تو لباس پہن، مصطفیٰ کو دے۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کس نے بتایا کہ اذان پڑھ؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ تو کان میں تکبیر پڑھ، کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ جب جوان ہو اسے یہ علم دین سکھا، یہ کس نے بتایا؟ ماں باپ کا ادب سکھا، یہ مصطفیٰ نے بتایا۔ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی شاہ رخ خان، سلمان خان نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتاؤ گھنسا والو، کون سا ایسا پہلو ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان نہ کیا؟ پیدائش مصطفیٰ کو دے، تو مسجد میں جا، اگلی بات سنیے گا، مسجد میں جا، مصطفیٰ کو دے، کون سا قدم رکھنا ہے، کون سا نکالنا ہے، بیت الخلا میں جا، کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، تو مصطفیٰ کو دے۔ اللہ اکبر، ہر مقام پر میرے مصطفیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کی، تاکہ تجھے کسی ذلیل کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ بولیے ذرا پورا مجمع۔ میرے عزیز ان کو سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے آئیڈیل مصطفیٰ ہے۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر اس پہ بھی نہیں بولے تو میں سمجھوں گا آپ تقریر سمجھنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز ایک نعرہ یہاں سے لے کر کے جاؤ، گھنسا والو، ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک نعرہ جو میرے امام نے دیا ہے وہ نعرہ لے کر کے جا، اپنے گھر میں لگا، اپنے مکان میں لگا، اپنی دکان میں لگا، اپنی محفل میں لگا، اپنی خانقاہ میں لگا، اپنے گاؤں میں، اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں، اپنے علاقے میں، اور یہ نعرہ ایسے لگا کہ تیری زبان بھی بولے، تیرا دماغ بھی بولے، اور تیرا دل بھی بولے۔ بس ایک نعرہ لگا لو جو بریلی کے امام نے کہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اور بولے سبحان اللہ، بولے پورا مجمع، ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ یہ نعرہ لگائیں اور میں بولتا ہوں آپ بولیں، میں بولتا ہوں انہیں جانا، آپ بولیے گا انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا، آواز ہلکے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ جب یہ نعرہ لگائے گا نا، انہیں جانا، انہیں مانا، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ آواز دل کی ہے مولانا حسان، اگر یہ آواز دل کی ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری شادی میں ڈانس ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے مکان میں ڈانس ہو، بلکہ تو یہ کہے گا چاہے شادی ہو، چاہے میرے گھر میں میت ہو، میں اگر سجاتا ہوں تو حضور کی محفل سجاتا ہوں۔ اور بتائے تیرے دل و دماغ سے بس ایک آواز آئے گی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے۔ آپ پورا مجمع سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر واقعی اگر حضور کا یہ نعرہ، حضور سے محبت کا آپ کا نعرہ کہ میں اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوں، ایمانداری سے بتائیں
یہ طریقہ کس کا ہے جو آپ نے اپنے گھروں میں داخل کر دیا؟ آپ ان طریقوں کو باہر کرو، یہ نعرہ لگاؤ، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اور یہ مولانا تشریف رکھتے ہیں، ایک بات کہنے لگا ہوں میرے عزیز، میں اخبارات کا مطالعہ کرتا ہوں، نیوز دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی نیوز، آپ نے بھی اخبارات پڑھے ہوں گے، کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں جو ناچتے ناچتے مر گئے، ڈانس کرتے کرتے مر گئے، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے۔ مرنا تو سب کو ہے نا، ایک دن سنیے گا، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ بندہ ڈانس کرنے کھڑا ہوا، پیچھے کو گرا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، زنا کرتے کرتے لوگ مر گئے، شراب پیتے پیتے لوگ مر گئے، اللہ اکبر، چوری کرتے کرتے لوگ مر گئے، گانا سنتے سنتے لوگ مر گئے، ڈانس کرتے کرتے لوگ مر گئے۔ لیکن گھنسا والوں، ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں، گانا گاتے گاتے مرنا اور ہے، حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے مرنا اور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے پورا مجمع، آپ مجھے اتنی بات بتائیں، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے اتنا بتائیں مجھے، مرنا تو ہے نا؟ سب اٹھا دے ایک بار، مرنا تو ہے نا؟ میرے عزیز، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، رات کو ایئر فون لگا کر گانے سنتے سنتے مرنا اور ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مرنا اور ہے، شراب پیتے پیتے مرنا اور ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے، اپنے گھروں میں شادی کے موقع پر ڈانس کی محفل کر کے اس میں مر جانا اور ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی محفل سجانا اور ہے، قرآن کی موت اور ہے، ڈانس کی موت اور ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے، اللہ اکبر، گانے گاتے گاتے مرنا اور ہے، شراب پیتے پیتے مرنا اور ہے، حضور کا نام لیتے لیتے مرنا اور ہے، زنا کرتے کرتے مرنا اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گنسا والوں، اگر سجدے میں موت آ گئی، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، حضور کی محفل میں موت آ گئی، حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے، حضور کی نعت سنتے سنتے نبی پاک پر موت آ گئی، اللہ اکبر، آپ پر موت طاری ہو گئی، اور تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ پر موت آ گئی تو اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا، اور ایک خبر چند دنوں بعد یہ بھی پڑی کہ مسجد کا امام نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں، سجدے میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھنسا والو، سجدے میں مرنا اور ہے، اللہ کی نافرمانی میں مرنا اور ہے۔ اس لیے شب بارات آ رہی ہے، اور جو اگلی بات کر رہا ہوں، ذرا دل کھولیے، آنکھیں کھولیے، کان کھولیے۔ اب میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں میرے عزیز، جو میں نے بات کی تھی، آپ کیا کہتے ہیں کہ شادی ہے، شادی خوشی کا ٹائم ہے، خوشی کا ٹائم ہے، آپ خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے؟ مجھے بتائیے، آپ کے یہاں 40واں ہوتا ہے، آپ کے یہاں 20واں ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ امام صاحب کو بلاتے ہیں، میرے ابا کا 40واں ہے، محفل میلاد پڑھ دو، میری والدہ کا 40واں ہے، امام صاحب میرے یہاں محفل سجا دو، نعت خواہ کو بلا لیتے ہیں، مقرر کو بلا لیتے ہیں، اور اگر میرا رب آپ کو
خوشی دے تو خوشی کے موقع پر بھول جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے اپنے مصطفیٰ سے رشتہ صرف دکھوں میں جوڑا ہے؟ خوشیوں میں وہ رشتہ کہاں گیا؟ میں جملہ بولتا ہوں، اگر خاموش رہے مجھے دکھ ہوگا. اللہ کے نبی کے سچے غلام کو ہر حالت میں نبی کی نعت اچھی لگی، چاہے خوشی ہو یا غم، وہ حضور کی نعت سجاتا. اگر میں نے حق بات کہی تو پورا مجمع سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. اسے ہر حال میں یہ کیا بات ہو گئی؟ خوشی کے موقع پر بھول گئے اور 40ویں کے موقع پر حضور کی یاد نہیں. انداز بدلو. اور میں ایک شادی آپ کو دکھاتا ہوں حسان بھائی، ذرا پورا مجمع سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. ایک شادی دکھاتا ہوں میں آپ کو، اس کائنات کی سب سے بڑی شادی. آپ تھوڑا کم بول رہے ہیں، آپ تقریر میں گم مت ہوئیے، مجھے بولیے سبحان اللہ. اس کائنات کی سب سے بڑی شادی اللہ اکبر کس کی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، اولین و آخرین عورتوں کی سردار ہیں جنت میں. صرف جنت ہی نہیں، پورا مجمع کان کھول کے سنیے گا. ہماری تمہاری بیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کائنات کے رسول کی بیٹی. اللہ اکبر، سب سے بڑے اس کائنات میں میرے مصطفیٰ ہیں رب کے بعد، اور ان کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا. اللہ اکبر، جب ان کی شادی کا ٹائم آتا ہے، جب ان کے عقد کا وقت آتا ہے، اس کو بھولیے گا مت، جا کر کے اپنی بچیوں کو سنائیے گا. اللہ کے رسول اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا عقد کر رہے ہیں. کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر، جہاں بندہ ایک رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب فرماتا ہے. اللہ اکبر، مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے. کس کا؟ فاطمۃ الزہرا کا، حضرت علی کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں سنیے؟ 10 یا 20 صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں. کائنات کی بڑی شادی، امام حسن و حسین کی ماں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے حضور نے نہیں دیا. حسان بھائی، حضور کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے حضور نے کچھ نہیں دیا. نہیں، حضور کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے. اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا. توجہ سے سنیے گا میرے عزیز، اگر حضور چاہتے تو جنت سے ہیرے جواہرات اتر جاتے اور اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول ہیرے جواہرات سے مرصع کر دیتے، سر سے لے کر پاؤں تک ہیرے جواہرات پہنا دیتے. اگر حضور چاہتے جنت کو اشارہ کرتے، جنت سے حضرت علی کے لیے سونے کا تاج آ جاتا، اپنے داماد کو سونے کا تاج پہنا دیتے. اتنے اختیارات کے باوجود، مالک و مختار ہونے کے باوجود، اور اسی کو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. سنیے گا ذرا جلدی سے سنیے میرے عزیز. اختیارات کے باوجود پورا مجمع مجھے بتائے، حضور چاہتے تو جنت سے سونے کے کنگن نہیں آتے. آپ کیوں کھڑے ہیں ادھر بھائی؟ یہ موبائل بعد میں دیکھ لو، سن لو یار. اختیارات کے باوجود جب اللہ کے رسول کی بات ہو تو میں چاہتا ہوں سب سنیں، موبائل رکھ دیں، سنیں بات کو. یہ ضیاء الرحمن نعیمی، میں کچھ نہیں ہوں. اگر میری بات ہو، ان علماء سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میری بات ہو مت مانو، چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ بات آمینہ کے لال کی ہے، دل سے قبول.
میری نہیں ہے، حضور کی بیٹی کی شادی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بھی کریں گے اپنی بیٹی کی شادی، حضور کی بیٹی کی شادی. اختیارات کے باوجود حسان بھائی چند صحابہ میں 10 کی روایت ملتی ہے 20 کی، 10-20 صحابہ میں اللہ کے رسول نے علی سے نکاح کر دیا. مجھے بتائیے اگر حضور چاہتے تو مکے سے سارے صحابہ آ جاتے، مدینے سے سارے صحابہ آ جاتے. یہ شادی کس کی ہے؟ کائنات کے رسول کی بیٹی کی. لیکن آقا نے سادے طور پر مسجد نبوی میں چند صحابہ کے درمیان اپنی سب سے چہیتی بیٹی خاتون جنت کا نکاح چند صحابہ میں کر کے اپنے غلاموں کو بتا دیا، میرے غلاموں اصل خوشی بناوٹ میں نہیں ہے، اصل خوشی سادگی میں. اصل خوشی سادگی میں ہے. اور پتہ ہے آپ کو، ذرا سبحان اللہ تو بولیں. سبحان اللہ. اگلی بات سنیے گا، خاتون جنت کا نکاح مقام کیا ہے؟ چند 20 صحابہ میں نکاح ہو گیا مسجد نبوی میں. اور میں نے پڑھا حضرت بہت سارے صحابہ کو بعد میں کئی مہینوں بعد پتا چلا فاطمہ کا نکاح ہو گیا بعد میں. اور پتہ مقام کیا ہے؟ مقام سیدہ فاطمہ کا. امام بخاری حدیث لائے ہیں بخاری میں، آپ فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا محشر میں گزریں گی تو ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اے انبیاء، اے صلحاء، اے مومنین اولین و آخرین، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے نگاہوں کو جھکا لو. فاطمہ بنت محمد حتی تمر، فاطمہ بنت محمد گزرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام ہے، سب کی نگاہیں جھکیں گی. اور ان کی شادی مسجد نبوی میں چند صحابہ میں ہو گئی. آپ کہاں پڑے ہیں ان کے کافروں کے پیچھے؟ آپ کس کی طرف چلے گئے؟ آپ نے کس کو ماڈل بنا لیا؟ آپ نے کس کے راستے کو اپنا لیا؟ آج میں کہتا ہوں پلٹ آؤ میرے عزیز، سنیے گا، پلٹ آؤ، اپنے آپ کو بدل لو. ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اب اپنا انداز بدل لو، اپنے لائف چینج کر دو. شب بارات آنے والی ہے، ہر سال شب بارات میں رو رو کے توبہ کرتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں صبح کو پھر وہی انداز. جتنے لوگ شب بارات میں روتے ہیں، اللہ کی قسم اگر صرف 50% بھی لوگ اپنی توبہ پہ عمل کر لیں تو معاشرے میں انقلاب آ جائے. ذرا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بدل. کیا کہہ رہا ہوں؟ بدل. پورا مجمع بولا بدل. ہلکا بولنا اپنے آپ کو اب بدل دیں. جملہ سنیے آرام سے حضرت. شب بارات ہر سال آتی ہے، آپ نہیں آئیں گے ہر سال، میں نہیں آؤں گا ہر سال. شب بارات ایک آفر ہے اللہ کی طرف سے، بندے جو تو نے گناہ کر لیے اب پلٹ آ، میں تجھے شب بارات میں بلا رہا ہوں. اب اپنے آپ کو بدل لو. اور میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بدلنا تھا نا وہ بدل گئے، وہ بدل گئے. اب آپ کو بدلنا ہوگا. اس جلسے میں آنے والوں میں 2-4 باتیں آپ کو دکھاتا ہوں. اے بھئیے بیٹھ جا ایک منٹ، اے میرے لال بیٹھ جا. اپنے آپ کو بدل لو. شب بارات آ رہی ہے نا، سچی پکی توبہ کرو. ایسی توبہ
کہ جب گناہ سے توبہ کر لی یا اللہ شادی کروں گا, زیادہ میں بناوٹ نہیں کروں گا. اور لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی کے باپ کو میں لوٹوں گا نہیں, اس کی ساری زندگی کی کمائی داؤ پہ لگا کر اس کے مکان کو گروی رکھ کر اپنا مکان نہیں چمکاؤں گا. کیونکہ اگر میرا جملہ سن لے, اگر تو نے اپنا مکان چمکایا اور لڑکی کا باپ قرضے میں گیا, اللہ کی قسم تو دولہا تو ہو سکتا ہے, تو داماد تو ہو سکتا ہے, مگر تو اس معاشرے کا انسان نہیں ہے. وہی بات, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہی بات انسان نہیں ہے وہ, بہت انسان نہیں. پیغام انسانیت میرا الگ موضوع ہے, کبھی موقع ملا اس پہ گفتگو کروں گا میں. فی الحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بدل دو, چینج کرو. جب شب بارات آئے نا تو ذرا جائزہ لو, پورے سال میں نے گناہ کیے کیا ہے, اپنے اندر تبدیلی لاؤ. میں 3 روایتیں آپ کو سناتا ہوں, جلدی سے سنیے گا. پہلی میں بتا رہا ہوں, جنہوں نے اپنے آپ کو بدلنا تھا وہ بدل گئے. ایک روایت ملتی ہے مجھے حضرت فضالہ کی. یہ حضرت فضالہ کون ہے؟ یہ حضور کے صحابی ہیں. جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس وقت کی بات بتانے لگاؤں, اور آپ میں سے کتنے لوگ پتہ یہ بات کہتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, یہ دھیرے بدلوں گا, دھیرے دھیرے بدلوں گا, آرام آرام سے بدلوں گا. یہ دھیرے دھیرے کا کیا معنی ہے مجھے تو نہیں پتا. بدلنے والے بدل جاتے ہیں, وہ دھیرے دھیرے کا انتظار نہیں کرتے. سنیے کا روایت, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضرت فضالہ حسان بھائی, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو جہل نے اعلان کر دیا, اگر کوئی معاذ اللہ محمد کو قتل کر دے تو میں اسے 100 اونٹ دوں گا انعام کے طور پر. یہ فضالہ کہتے میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا, روزانہ اس کے پاس جاتا تھا, ملتا تھا, ملاقات کرتا تھا, اور میں نے اس سے کہا میں شادی تجھ سے ہی کروں گا. توجہ چاہوں, فضالہ کہتے ہیں جب یہ اعلان میرے کانوں میں آیا کہ جو معاذ اللہ محمد کو قتل کر دے گا میں سے 100 اونٹ دوں گا. فضالہ کہتے میں گیا ابو جہل کے پاس, میں نے کہا مجھے 100 اونٹ چاہیے, مجھے مال کی ضرورت ہے, مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے. فضالہ کہتے ہیں میں نے اپنا خنجر تیار کر لیا اور وہ خنجر لے کر میں پہنچا. مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. فضالہ کہتے ہیں میں وہ خنجر چھپا کر کے لے کر کے گیا. اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, پہلا چکر لگایا, میرے پاس سے گزر گئے. میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنا خنجر نکال کر ان پر وار کر دوں. فضالہ کہتے ہیں دوسرا چکر ہوا, میری ہمت نہ ہوئی, تیسرا چکر ہوا, میری ہمت نہ ہوئی. کہتے جب 6 چکر مکمل ہو گئے اللہ اکبر, تو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ کرم فضالہ پہ ڈالی اور آپ فرماتے فضالہ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کام کے لیے تم آئے ہو. فضالہ کہتے ہیں کون سا کام, کون سا کام. اللہ کے رسول نے ان کا بازو پکڑا, بازو پکڑ کے ہلایا تو ان کے اندر سے ایک خنجر زمین پر گرا. فضالہ کہتے ہیں وہ خنجر زمین پہ گرا, میں آقا کے قدموں میں گرا. میں نے کہا آقا قتل کے ارادے سے آئے ہیں, اب کلمہ پڑھا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لیا. حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا. ایک جملہ دیتا ہوں میں آپ کو, ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ کے رسول کو کس نے بتایا کہ یہ قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں؟ بات تو نہیں ہوئی تھی نا, کوئی بات نہیں, کوئی اندازہ نہیں, لیکن اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں. خنجر کو بھی دیکھ لیا. ان سوالوں لوگ آج تک
تک یہی کہتے ہیں, آج تک اسی پہ باتیں کرتے ہیں. حضور کو علم غیب تھا نہیں تھا, یا کتنا علم تھا؟ ان سوالوں میں جملہ دے رہا ہوں, جس نبی کی نگاہ سے خدا نہ چھپا, یہ کائنات کا نظام کیسے چھپ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, بھائی واہ, بہت اعلی حضرت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. آپ ادھر دیکھیں تھوڑا سا, مجھے سبحان اللہ بولیں. حضرت فضالہ بدل گئے, اور پتہ ہے آپ کو, یہ جب پلٹ کا آئے نا, لڑکی سے کہہ کے گئے تھے میں تجھ سے شادی کروں گا, لیکن جب آپ یہاں سے پلٹے ہیں, اب لڑکی دروازے پہ کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے فضالہ آئیں گے. پہلے آتے تھے ملاقات کر کے جاتے تھے, آج نکلے ہیں تو نظریں جھکی ہیں, نظروں میں حیا ہے. لڑکی نے آواز دی, فضالہ کیا ہوا؟ وہ تو مجھے نہیں لگتا جو پہلے تھا. تو فضالہ نے جب اپنی نگاہ اٹھائی, پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی, اور فضالہ بولے ہاں میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا, اب میں اللہ کے رسول کا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت وہی واہ. غلام بن, غلام جو ہوتے نا ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی, اور بولے سبحان اللہ. جلدی سے ایک بات اور سنیے تیزی کے ساتھ, ایک توبہ اور دکھاتا ہوں. آپ توبہ کریں گے نا شب بارات میں, ایک توبہ اور دکھاتا ہوں, جلدی سنیے. ایک نام ملتا روایت میں حضرت فضیل بن عیاض, پتہ ہے آپ کو ڈاکو تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے. ایک دن دیوار پہ چڑھے, قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی, کسی خاتون نے پڑھا, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ سنی نا, میرے دل پہ بجلیاں گری, میں دیوار سے نیچے اترا اور میں نے ارادہ کیا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. میں اپنے قافلے میں گیا اور قافلے والوں سے میں نے کہا, اے قافلے والوں, اب میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں مسجد کے اندر جا کر رویا, اور میں نے کہا یا اللہ, وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیری بارگاہ میں جھک جائے, وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں بدل جاؤں. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض نے اپنے پورے قافلے والوں سے کہا میں چوری چھوڑ رہا ہوں, تو پورے قافلے والے بولے چوری بھی ساتھ شروع کی تھی اور توبہ بھی ساتھ میں کرے. وہی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا رسول زندہ زندہ آباد, زندہ آباد, یہ زندہ آباد. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, یہ گاؤں کے اندر بس ایک کمی ہے, ہلکا ہلکا نا اٹھنے کا سسٹم جو ہے, اس کو سن لیں. میں یہ سمجھا رہا ہوں, اب وقت آ گیا آپ بدل جائیں. جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. ایک روایت اور سنی, جلدی سے میں بات کو مکمل کروں گا. توبہ رسمی مت کرو ان سوالوں, بہت دن ہو گئے. ایسی رسمی توبہ کرتے کرتے اپنے دل کو دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں سچائی سے جھکا لو. میں نے قرآن کو پڑھا ہے, الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں. پورے قرآن کو ایک لفظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو گھنسا والوں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی رحیم ہے. آپ سچی توبہ کر لیں, وہ بندوں کے گناہ نہیں دیکھتا, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بغدادی تقریر کر رہے تھے. کون کر رہا تھا تقریر؟ بڑے ہلکے سے بولے, 4-5 لوگ. کون کر رہا تھا؟ جنید بغدادی. کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب ہو سکتا بول رہے ہیں آپ سن کے. جنید بغدادی غوث اعظم کے بھی پیر ہے. پگڑی والے تو تم تو سبحان اللہ بولی دو. غوث اعظم کے بھی پیر.
تقریر کر رہے تھے. اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں انہیں مبارکبادی دوں گا جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. ماشاءاللہ ایسی کھڑے سب نہ کھڑے رہیے, میں بیٹھوں گا نہیں کہوں گا, جو آپ کو بہتر لگے. جنید بغدادی حسان بھائی تقریر کر رہے ہیں. ایک شرابی آپ کی تقریر سن رہا تھا. شرابی, بدلنے والے ایسے بدلتے. شراب کے نشے میں آیا اور آتے پتہ کیا بولا, کہنے لگا حضرت 40 سال ہو گئے روزانہ شراب پیتا ہوں, صبح کو پیتا ہوں, شام کو پیتا ہوں. آج بھی شراب پی کے یہاں سے گزر رہا تھا, لیکن آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے آپ کو بدل لو. وہ شرابی کہتا ہے اے جنید بغدادی بس اتنا مجھے بتا دے, 40 سال ہو گئے رب کی نافرمانی کرتے کرتے, اگر آج میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ پوری تقریر کا ایک جملہ سمجھ لیجئے گا. جنید بغدادی نے پوچھا بندے یہ بتا تو 40 سال سے شراب پی رہا ہے, کیا کوئی تیرا انتظار کرتا ہے؟ کہا کوئی نہیں کرتا. میری ماں کرتی تھی انتظار, اب ماں بھی نہیں کرتی, میرا باپ بھی انتظار نہیں کرتا, میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا کہ بڑا ہوگا نالے میں شراب پی کر, میرے بچے انتظار نہیں کرتے. جب اتنا سنا تو جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے تاریخی جملہ بولا. جنید بغدادی فرماتے ہیں اے شراب کے پینے والے, تیرا انتظار تیرا باپ کرے نہ کرے, تیری ماں کرے نہ کرے, تیرے بچے کرے نہ کرے, تیری اولاد کرے نہ کرے, اے بندے تو سچی توبہ کر, خدا کی رحمت 40 سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 سال سے خدا کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہے. میرے عزیز آپ کا بھی رب انتظار کر رہا ہے. شب بارات آنے والی ہے. میں نہیں کہتا آپ سے آپ اتنے نفل پڑھو, اتنی نمازیں پڑھو, جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ کریں, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں گھنسا والو بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. یہ زمین چھوٹ جائے گی. یہاں جلسے میں کوئی اور تقریر کرے گا, یہاں جلسے میں اور کوئی نقیب ہوگا, یا جلسے میں کوئی اور بیٹھا ہوگا. اپنے آپ کو بدل لو, سچی توبہ کر لو, نمازی بن جاؤ, روزے دار بن جاؤ, زکات دینے والے بن جاؤ, اپنی شادی کو آسان کرو, زنا کو مہنگا کرو, غریبوں کی مدد کرو, دلالی سے بچ جاؤ, اپنے آپ کو ایک اللہ کے رسول کا سچا وفادار بنا لو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کر خامی سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں سچی توبہ کریں گے, سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچا کریں. آخری گزارش, تقریر پوری کر دوں گا میں. آخری گزارش, پہلی گزارش میری آپ سے ہو گئی, اپنے آپ کو بدل دیں, شادی کو آسان کریں. اور پتہ ایک بات تھوڑے طویل لہجے میں کہہ دوں, آپ سمجھ جائیں گے. مولانا حسان, اس شادی کی مہنگائی کی وجہ سے زنا کاری بہت بڑھ گئی ہے. اس دل کو دکھ ہوتا ہے کہ جب بہن بیٹیاں سگنلوں پہ اور ہر بندہ اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بھیڑیے کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ وجہ کیوں پیش آئی؟ آج زنا ہوتا ہے 100 روپے میں اور شادی ہو رہی ہے 20 لاکھ روپے میں. تو شادی کم ہوگی, زنا زیادہ ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں شادی کو سستا کر دو, اللہ کی قسم زنا کا خاتمہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کرو گے؟ تقریر کرائی کی جاتی ہے, مجھے آپ بتائیں. آپ کو نہیں کہتا, میں سب کو کہہ رہا ہوں جو بھی جلسے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. پتہ کیا کرتے ہیں؟ حسان بھائی کا انداز دیکھتے ہیں, ان کا انداز کیا نظامت کا, ان مولانا کا انداز کیا ہے, ان مولانا نے نعت کیسی پڑھی ہے, مراد آباد سے آئے تھے مولانا, کیا انداز تھا. ارے انداز دیکھتے رہنا, بات کس کی ہے یہ دیکھو. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بانے میری سرکار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत। मगर सारे फूल इकट्ठे करके आपने आज मेरे ऊपर ही डाल दिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुभान अल्लाह बोल दे, बदल दे यार। पता है आपको, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं मौलाना जवान रात को सोए हैं, सुबह को मस्जिद से ऐलान हो गया इंतकाल हो गया। मतलब मौत कभी भी आ सकती है, ये मत सोचिए अभी तो जवान हूं, अभी तो ताकत है। बड़े बड़े बिल्डर और बड़े बड़े ताकतवर हमने इतनी जिंदगी में वेंटिलेटर पे देखे, उन्हें मरता हुआ देखा, जवानों को। और मैं कहना चाहता हूं, एक जुमला बोलता हूं तबे दबे लहजे में, आप समझ जाएंगे मेरे अजीज। जिन नजरों में हया होती है, जवानों अपनी नजरों में हया पैदा करो। अल्लाह की कसम, जब आपकी नजरों में हया होगी, बस ये होता मजमू में जो कोई आगा ना पीछे को देगा भाई जान कुछ भी बोलता रहे। अपनी जात से कोशिश करें कि किसी का नुकसान ना हो, फायदा हो। आज जो हमारे यहाँ दलाली करते हैं ना लोग, दलाली इसको बोलते हैं, मुखबिरी। मेरे अजीज, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें, आपकी जात से हमेशा फायदा हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरे को फायदा पहुंचे। सुभान अल्लाह बोले और बोले सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी गुजारिश कर रहा हूं मैं, जाते जाते गौर से सुन लीजिएगा मेरे अजीज। अपनी जात को ऐसा बनाएं, उलमा तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती फैसल साहब तशरीफ रखते हैं, आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि इंसान कोशिश ये करे कि अपनी जात से हमेशा दूसरे को फायदा पहुंचाए, हमेशा कोशिश करे। और अगर ये नहीं हो सकता तो कम अज कम इतना जरूर करे कि उसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अपनी जात से तकलीफ मत पहुंचाइए। जो अल्लाह ने आपको माल दिया है ना, इसमें गुरूर मत कीजिए। अल्लाह ने जो आपको जमीन दी है, इसमें तकब्बुर मत कीजिए। अल्लाह ने जो आपको हुस्न दिया है, इस पे गुरूर मत कीजिए। क्योंकि हदीस पाक में मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। कौन सवालो तवज्जो से सुनिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, किसकी सूरत काली है, किसकी सूरत गोरी है, किसकी सूरत पर कितना नूर है, अल्लाह सूरतों को नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता। अल्लाह को माल से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, तुम्हारे पास कितना मालो सरवत है, अल्लाह को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। तो अल्लाह को जिससे मतलब नहीं, उस पे घमंड करने की जरूरत क्या है, उस पे तकब्बुर करने की जरूरत क्या है। ये सेहत जिस पे तू गुरूर करता है, एक बीमारी के लायक नहीं है। ये सूरत जिस पे तू गुरूर करता है, एक बीमारी के लायक नहीं है। ये जमीन जिस पे तू गुरूर करता है, एक मुकदमे के लायक नहीं है। मेरे अजीज, उन सवालों, अल्लाह ना सूरतों को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखता है। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तो बंदों के दिलों को देखता है कि मेरे बंदे का दिल कैसा है, मेरे बंदे के दिल में सलाहियत कितनी है, वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है, और खुसूसन मेरे बंदों को कितना फायदा पहुंचाता है। मेरे अजीज, अपने दिल को दुरुस्त कीजिए और अपनी जात से कोशिश करें किसी को नुकसान ना हो, हमेशा फायदा पहुंचे। तो हदीस पाक जल्दी से सुनिए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अमल देखिए। ये मुफ्ती फैसल बैठे हैं, 40 साल के बाद हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया। इस 40 साल के दरमियान में अल्लाह के रसूल ने बस एक बात का पैगाम दिया। वो पैगाम ये था कि अच्छा बंदा वही है
जो दूसरे को फायदा पहुंचाए, वही इंसानियत के लायक है, वो इंसान होने के लायक है। रिवायत सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले जा रहे हैं तवाफ काबा करने के लिए। रास्ते में जनाबे बिलाल के रोने की आवाज आई। अभी आका ने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, बिलाल रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए। आज हम भी गरीबों की आवाज सुनते हैं, मिस्कीनों की आवाज सुनते हैं, पड़ोसियों की तकलीफ सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल पर उसका असर नहीं होता। बस एक बात की रट है, मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी इज्जत, मेरी शादी, मेरा सब कुछ, अपना अंदाज बदल ले। अल्लाह के रसूल गुजरे तवाफ़े काबा करने के लिए, जनाबे बिलाल की आवाज सुनी, आप अंदर तशरीफ ले गए। इन जुमलों को दिल के कानों से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल जब अंदर गए ना, तो जनाबे बिलाल को तेज बुखार था। अभी हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया, बिलाल अभी जानते नहीं इनका नाम क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगे कि मुझे बुखार है, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, उसने कहा है कि सारी रात काम करोगे और काम नहीं किया तो तुम्हें तकलीफ दूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम बिस्तर पे आराम से लेट जाओ, तुम आराम करो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस नबी की बात बता रहा हूँ जो अपनी निगाह उठा दे तो रब किबले बदल देता। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका अंदाज बता रहा हूँ। हुजूर जनाबे बिलाल के पास गए, कहा तुम आराम करो, आराम करो, मैं तुम्हारे हिस्से का काम करता हूँ। सारी रात हुजूर ने काम किया, जनाबे बिलाल बिस्तर पे लेटे रहे। पता है जाते वक्त क्या पूछा? कहने लगे बिलाल अपना नाम बताए, आपका नाम क्या है? मक्के में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इतनी गुलामों से मोहब्बत करता हो, गुलामों का इतना ख्याल करता हो, आपका नाम क्या है? पूरी रात काम किया। मेरा अजीज, कहना आसान, तकरीर करना आसान, तकरीर सुनना आसान, लेकिन अमल की दुनिया में मैं देखता हूँ मुकर्रिरीन भी और सामीईन भी अमल की दुनिया से बड़े दूर नजर आते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह के रसूल ने सारी रात काम किया। अगली बात सुनिएगा। जाने लगे, पूछा नाम क्या है? आपने कहा मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। कहा मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। अल्लाहु अकबर। आपने कहा तुम टेंशन मत लो, जब जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे हिस्से का काम करके जाऊंगा। जनाबे बिलाल कहते हैं वो चले गए और मेरे पास फिर काम करने आए। कुछ दिनों के बाद फारान की चोटी पर अल्लाह के रसूल ने अपने नबी होने का ऐलान किया। ये बात उड़ते उड़ते जनाबे बिलाल के कानों में पहुंची। है कोई बंदा जो अपने आप को नबी कहता है कोई बंदा जो अपने आप को रसूल कहता है, वो कहता है अल्लाह को एक मानो, मुझे रसूल मानो, तुम कामयाब हो। जनाबे बिलाल अपने कमरे में है, पूछते ये बताओ वो जो अपने आप को रसूल कहता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो बताया उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो जनाबे बिलाल अपने कमरे में कहने लगे अगर वो अपने आप को रसूल कहते हैं तो वो सच कहते हैं, क्योंकि जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता हो वो अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, वो अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। बिन देखे कलमा पड़ा। ये अंदाज है हुजूर का। हजरत अनस इब्ने मालिक, सुभान अल्लाह बोले जरा जल्दी से। हजरत अनस बिन मालिक, पूरा मजमा सुनिएगा। अनस बिन मालिक कहते मैं 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा। बुखारी शरीफ के हदीस से पाक में आया है, इसको मत भूलिएगा। खतिमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन फमा क़ाल ली उफ। अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैं 10 साल हुजूर के पास रहा, मैंने 10 साल खिदमत की, लेकिन 10 साल तक उस अखलाक के पहाड़ ने कभी मुझे उफ तक ना कहा, कभी ये ना कहा तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों ना किया। 10 साल तक हुजूर ने अपनी सास से अनस को कोई तकलीफ ना दी, ना जुमले के जरिए,
ذریعے نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے 10 سال تک حضور نے انس ابن مالک کو کچھ نہیں کہا. بتایا آپ کو اس روایت کو ایک یورپ کے دانشور نے پڑھا, آپ گوگل پہ نکال لیجئے گا, اس نے پڑھا تو پتا کیا بولا, اس نے انگلش میں کہا, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا 10 سال انس حضور کی بارگاہ میں رہے اور حضور نے انس کو اف تک نہ کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے اس کائنات دنیا کا اکلوتا بندہ, اس کائنات دنیا کا اکلوتا انسان اور اخلاق کا بہار اگر کسی کو دیکھنا ہے تو محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. اخلاق کا بہار اگر کسی کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کو دیکھے. یہ امت ہے حضور کی جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے. ہمیشہ مالدار اپنے مال کے ذریعے دوسرے کو کشٹ پہنچانے میں لگا ہے. شادی بیاہ کرنے والے اپنے ڈھول تاشے دھماکوں سے کتنے دل کے مریضوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنے پٹاخے پھوڑ کر مریضوں کو تکلیف دیتے ہو. میرے عزیز, دین اصل یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ نماز خالی پڑھ لیں جنتی بن جائیں گے. اصل ہے اخلاق مصطفیٰ. حضور کی زندگی کا مقصد اپنی زندگی میں داخل کرو. 10 سال تک حضور نے انس بن مالک کو اف تک نہ کہا. بریلی کے امام کی جب نظر پڑی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا, حبیب کے زلف دتا کی قسم, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اللہ اللہ, بہت اچھا. آخری واقعہ بات ختم, بہت تیز چھوٹا سا. جی, بایزید بستانی سبحان اللہ بول رہے, سبحان اللہ. اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا. اپنے آپ کو بدل لیں, سچی توبہ. دوسری اپنی ذات سے اگر تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا سکتے نہ پہنچا دیں. اگر آپ سبحان اللہ بول کا فائدہ پہنچا سکتے تھوڑا سا پہنچا دیں. سبحان اللہ, مجھے نہیں, اپنے آپ کو. سبحان اللہ, میرے لیے مت بولیے, سب آپ کے لیے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس زمین پر ایسے ایسے لوگ گزرے. نام کیا بولا میں نے؟ بایزید بستامی. بول دے بھائی, بایزید بستانی. پڑوس میں یہودی رہتا تھا, ہمیشہ چگلی, غیبت, دشمنی, کہتا تھا یہ بہت برے آدمی ہیں, ان کی بات مت ماننا. پوری زندگی بایزید بستامی کے خلاف بولا, پوری زندگی. اللہ کرے یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, آمین تو کہتے ہیں. پوری زندگی. لیکن وہ بایزید بستامی تھے نا, پلٹ کے کچھ نہیں کہا. ایسا ہوا کہ آپ کی برائی کرتے کرتے, دشمنی کرتے کرتے ہوا کیا, کاروبار ٹھپ ہو گیا. اتنا غریب ہو گیا, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. ایک دن بایزید بستامی آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے بی بی سے پوچھا یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ بتایا کہ حضرت پریشان بہت ہے, کاروبار خراب ہے, گھر میں تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں, چراغ چلے روشنی ہو, اس لیے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے, بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے اور بچہ روتا ہے. بایزید بستامی اللہ اکبر, اس یہودی نے ساری زندگی نفرت کی ہے, ساری زندگی دشمنی کی ہے, ان کو ستایا ہے الفاظ کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے. بایزید بستامی نے بچے کا رونا سنا, اپنے گھر میں گئے, ایک چراغ لیا, تیل ڈالا, اس میں پتی ڈالی اور چراغ لے کر کے بایزید بستامی اس یہودی کے دروازے پر پہنچے. یہودی نے دروازہ کھولا, اس سے پہلے یہودی کچھ بولتا, بایزید بستامی خود بولے. آپ نے فرمایا دیکھ لے رات کا سناٹا ہے, پوری گلی خالی ہے, کسی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا نہیں, اور تو مجھے جانتا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. یہ اور بات ہے, آج میرے
میرے معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنے کا رواج تو بڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں رسوائی بھی کرتے ہیں. پہلے ویڈیو لیتے ہیں, ویڈیو لے کر پھر واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں. فلاں بردان جی نے اتنے کٹے گیہوں کے دیے ہیں, فلاں آدمی نے اتنے آٹے کے کٹے دیے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بس یہ جملہ سمجھ لو, ارے جو آپ نیکی کرتے ہیں کوئی دنیا والا دیکھے نہ دیکھے, میرا رب بے شک دیکھتا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. میرا رب دیکھتا ہے, کس کو شک ہے اس بات میں؟ اس لیے رسوا مت کرو. بایزید بوستامی چراغ لے کے پوچھے, آپ نے فرمایا چراغ لے لے, تیرا بچہ سو جائے گا. بس بات ختم ہو رہی ہے, بچہ سو جائے گا, تیرا بچہ سو جائے گا. وہ کہتا یہودی میں دیکھتا رہ گیا, مجھ سے تو کچھ کہا نہیں گیا, مجھ سے بولا نہیں گیا. چراغ لے کر کے گیا, توجہ, کہتا میرا بچہ سو گیا, میں پوری رات نہیں سویا. کہتے دوسرا دن آیا, بایزید بوستامی نے پھر رونے کی آواز سنی. آپ نے پھر چراغ لیا, تیل ڈالا, پتی ڈالی, اس کے دروازے پر پہنچے, دروازہ کھولا. اس سے پہلے کہ وہ یہودی کچھ بولتا, آپ نے فرمایا کسی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, چراغ لے لے, تیرا بچہ آرام سے سو جائے گا. ان سوالوں توجہ چاہوں, اللہ اکبر. وہ کہتا ہے دوسری رات بھی میرا بچہ آرام سے سو گیا, میں پوری رات سو نہیں سکا. ساری زندگی مخالفت کی ہے, ساری زندگی دشمنی کی ہے, ساری زندگی ستایا ہے. کہتے تیسرے دن بھی میرا بچہ اندھیرے سے رویا. بایزید بوستامی اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کے پہنچے. اس سے پہلے وہ بولتا, آپ نے کہا دیکھ لے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, پوری گلی میں سنسان ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. اللہ اکبر. اتنا کہا نا تو وہ باہر نکلا یہودی اور زور زور سے پکارا, اے محلے والوں اپنے گھروں سے نکلو, اے محلے والوں اپنے گھروں سے نکلو, اور اس اللہ کے نبی کے غلام کو دیکھو, اپنے گھروں سے نکلو. لوگ نکلے, سڑکیں بھر گئی, چھتیں بھر گئی. وہ یہودی کہتا ہے لوگوں سنو, میں ان کے بارے میں جو کہتا تھا غلط کہتا تھا, ان کے بارے میں جو بولتا تھا غلط بولتا تھا, میں نے ان سے دشمنی رکھی, میں نے غلط رکھی. اس ایک بندے سے میرے بچے کا رونا دیکھا نہیں گیا. 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چراغ چلتے چلتے, میرے گھر میں روشنی ہوتے ہوتے, لیکن مجال ہے اس بندے نے کسی کو بتایا ہو. اور یہ جملہ پورے لوگوں کے لیے, پوری روایت اسی جملے کی وجہ سے میں نے پڑھی ہے. اسٹیج والے بھی غور کرنا اور آپ بھی غور کرنا, اور میں دیکھتا ہوں پوری تقریر اسی جملے پر تھی میری. بایزید بوستامی سے اس نے کہا اللہ اکبر, سارے لوگوں سے اس نے ایک بات بولی, وہ یہ, وہ کہنے لگا لوگوں سنو, میں نے اسلام کے بارے میں سنا تھا, میں نے دین کے بارے میں سنا تھا, لیکن 3 دن سے میں اسلام اپنے گھر میں آتے دیکھ رہا ہوں. میں 3 دن سے اسلام دیکھ رہا ہوں. اور اگلی بات کیا کہی, وہ کہنے لگا سنو سب گواہ ہو جاؤ, بایزید سچی, بایزید کا رسول سچا, بایزید کا دین سچا, اور اللہ رب العزت کا کام سچا. وہ یہودی بولا میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. ان سوالوں اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیے. اللہ کی قسم آپ کا کردار ایسا تھا کہ غیر لوگوں نے آپ کے انداز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے, آپ کے طریقوں کو دیکھ کر غیر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار. سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولے آواز ہلکی آپ کی, انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. میں نے جو تقریر کی ہے دل سے کی ہے, قرآن اور حدیث آپ کو سنایا, انشاءاللہ بولے. شادی بیاہ کو انشاءاللہ سستا کریں گے. آپ کے محلے میں بڑی خوش نصیبی کی بات یہ کہ عالم رہتے ہیں, مفتی رہتے ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. آپ سے کہوں گا ڈی جے بازوں سے بالکل پرہیز کیجیے انشاءاللہ. اپنی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف مت پہنچائیے, کسی کو بھی مت پہنچائیے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بات میری سمجھ گئے. انشاءاللہ بولنا, عمل کریں گے انشاءاللہ.
پورا مجمع اٹھا کے کہ یا رسول اللہ. تقریر ختم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا. میں یہی ختم کرتا ہوں, یہی میری ایک پہچان ہے بس تھوڑی ساری. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. اگر اتنی ہلکی آواز ہوگی تو پھر دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہوں میں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. پورا مت دیکھیے. ہمارا نبی میں بلوا رہا ہوں, میں کبھی بلواتا ہوں بس ہمارا نبی. یہ مفتی صاحب